اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا لڈن جعفری کا کچھ۔ السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو آل سٹار انفو۔ ناظرین، آل سٹار انفو آج آپ کے لیے ایک نئی بایوگرافی لے کر حاضر ہوا ہے، اور آج آپ کو ہم تعارف کرانے جا رہے ہیں سید ضمیر اختر نقوی کا، جنہیں عوام الناس میں لڈن جعفری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، ان کے اوپر بننے والی میمز کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس سے قبل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ یہ تو ہوگا۔ ضمیر نقوی 1947 میں لکھنؤ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ظاہر نقوی، والدہ کا نام محسنہ نقوی تھا۔ آپ کی والدہ ایک ذاکرہ اور شاعرہ بھی تھی۔ لکھنؤ کے ادبی ماحول میں ہی آپ نے پرورش پائی، وہیں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ حسین آباد اسکول سے میٹرک کی، اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ جوبلی کالج سے انٹر کی تعلیم حاصل کی، شیعہ کالج لکھنؤ سے گریجویشن کی۔ 11 سال کی عمر میں آپ نے لیکچر دینا سٹارٹ کر دیا تھا۔ 10 سال کی عمر سے آرٹیکل لکھنے شروع کیے۔ 1967 میں آپ لکھنؤ چھوڑ کر کراچی آ گئے اور یہاں پر مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے۔ پڑھنے لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا، اسی طرح آپ کئی کتابیں کئی موضوعات پر لکھتے رہے۔ آپ کو ایک خاص مکتبہ فکر کے چند لوگ پسند کرتے تھے اور آپ سے مجلسیں وغیرہ بھی کرایا کرتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے آپ نے بیرون ملک کے دورے کیے، انڈیا اور انگلینڈ کے متعدد دورے کر چکے ہیں، لیکن ہالینڈ، سعودیہ، امریکہ، ایران، عراق، کویت کے بھی دورے کر چکے ہیں۔ آپ کو اپنے حلقوں میں ایک پروفیسر اور ایک مصنف، ایک شاعر، ایک خطیب کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن عوام الناس میں آپ کو لڈن جعفری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جب لوگوں تک آپ کی ویڈیوز پہنچنی شروع ہوئیں تو ان کے اندر آپ اس طرح کے قصے بیان کرتے جیسے عقل سے ماورا قسم کے۔ آپ کی پہلی ویڈیو جو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، اس میں آپ نے کہا کہ نیپال میں لوگ ماتم کرتے ہوئے مر جاتے ہیں اور دوبارہ کوئی شام کو انہیں زندہ کر دیا۔ اس پر آپ کی بہت سی میمز بنی۔ اس ویڈیو کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے اگلا بیان ریکارڈ کرایا، لیکن وہ آپ کا ایک اور میمز بنانے والوں کے لیے شاہکار ثابت ہوا۔ اس میں آپ نے لڈن جعفری کا ذکر کیا کہ نیپال تو بہت دور کی بات ہے، یہاں کراچی میں ایک لڈن جعفری نامی شخص نے مجھے خود بتایا، وہ کربلا گئے، چھت سے گر کر مر گئے اور دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اسی اثنا میں انہوں نے اپنے مشہور الفاظ یہ تو ہوگا کہا، اور وہ میمز بنانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا مضمون ثابت ہوئے، اور پاکستان بھر میں انہیں علامہ میمز بھی کہا جانے لگا۔ عوام الناس میں انہیں لڈن جعفری ہی کہا جاتا ہے۔ میمز بننے کے بعد ان کی طرف سے اس طرح کی اور باتیں رکی نہیں، بلکہ زیادہ کثرت سے آنے لگی۔ کرونا وائرس جیسے ہی پھیلنے لگا تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا اور جس میں کہا کہ میں کرونا وائرس پر ایک کتاب لکھنے جا رہا ہوں، اور جس میں اس کی ساخت اور اس کے پھیلنے کے لحاظ سے گفتگو کروں گا، اور اس کا آخر میں توڑ یعنی علاج بھی بتاؤں گا۔ لیکن ایک ٹی وی چینل نے جب آپ کا انٹرویو کیا تو آپ پھر اسے مکر گئے اور آپ نے کہا جس طرح کی یہ قوم ہے اس کو میں کرونا وائرس کا علاج نہیں بتا سکتا۔ نہیں، مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا، میں نہیں بتاؤں گا۔ نہیں، مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے اوپر بننے والی میمز دیکھتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ میرے لاکھوں کی تعداد میں لنکس کمپیوٹر پہ پڑے ہیں، اور مجھے کمپیوٹر والے آدمی نے بتایا ہے کہ اگر میں وہ دیکھنا چاہوں تو 200 سال لگ جائیں گے۔ اس طرح کے واقعات تھے کہ جس نے آپ کو ایک خاص مکتبہ فکر کے خاص لوگوں سے نکال کر پوری پاکستانی قوم، جبکہ انڈیا میں بھی اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگوں میں خوب شہرت تھی۔ آپ ہمیشہ لکھنؤ جیسا لباس زیب تن کیے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مذہبی طور پر کسی نے بھی آپ کی باتوں کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی، لیکن مذہبی اسکالر مفتی طارق مسعود نے ایک بیان میں نیپال والے واقعے پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا، جب میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں تو ذہنی ریفریشمنٹ کے لیے اس طرح کے ذاکرین کی تقریریں سنتا ہوں۔ اسی طرح کی فنی باتیں دوسرے بڑے لوگوں سے بھی سننے میں آئی جب انہوں نے اس طرح کے قصے سنے۔ ضمیر نقوی عرف لڈن جعفری کا کہنا تھا،
عوام جاہل ہے اور اسے کچھ نہیں پتہ۔ آپ خود کے ہی مطابق آپ 1000 تک کتب لکھ چکے ہیں اور آپ کے قریبی حلقوں میں آپ ریسرچ سکالر اور مصنف شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی فیملی کی بات کی جائے تو آپ کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے، اور جو دونوں بھائی انگلینڈ میں رہائش پذیر تھے، جن میں سے ایک بڑے بھائی گزشتہ دنوں انتقال کر گئے اور تینوں بہنیں یہاں کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ پاکستانی عوام کی اکثریت تو آپ کو صرف مزاح اور فن کے لیے سنا کرتی ہے، لیکن ان کے چاہنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو اس کو آپ کو روحانی طور پر فالو کرتے ہیں۔ آج کی انفارمیٹیو بایوگرافی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔